السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کا خاندان جو ہے وہ لوگ توحید کو نہیں مانتے، اور آج کل کی نوجوان نسل ماشاء اللہ اللہ سے علم حاصل کر کے توحید پر عمل کر رہے، لیکن گھر والے نہیں مان رہے۔ ایسے حالات میں نوجوان نسل کو کیا کرنا چاہیے؟ جی جی جی، یہ تو کرنٹ ایشو کا سوال ہے یہ کہ آج کل کیا ہو گیا، میڈیا ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے، جیسے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹھیک ہے، یہ سب بڑھنے کی وجہ سے کئی سارے نوجوان جو ہے ماشاءاللہ پچھلے 10 سال میں سمجھتا ہوں، پچھلے 10 یا 15 سال لے لو، 10-15 سال سے جب یہ یوٹیوب آ گیا، پھر 2011 12 13 سے فیس بک آنا شروع ہو گیا، اب دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس آ گئے، تو ایکسیس زیادہ ہو گیا، نوجوانوں کو ایکسیس زیادہ ہو گیا ہر چیز میں، اچھائی میں بھی برائی میں بھی۔ اب ہم کدھر طرف جا رہے ہیں وہ ہمارے اوپر ہے۔ جب ایکسیس زیادہ ہو گیا انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا، تو اس پہ بری چیزیں بھی بہت ہیں۔ اب کئی نوجوان جو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تو اچھی چیزوں کی طرف راغب ہوئے اور دینی بیانات سنیں، اصلاحی بیانات سنیں، قرآن حدیث کے بیانات سنیں، توحید کے بیانات سنیں، شرک سے دور ہونے کے بیانات سنیں، خبر پرستی سے دور ہونے کے بیانات سنیں، تعویذ گنڈے پلیتوں سے دور ہونے کے بیانات سن کے کیا کرے، وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر لا لیے۔ کون سے راستے پر لائے؟ صحیح راستہ۔ کون سا صحیح راستہ؟ کون سا ہے؟ قرآن اور احادیث پر عمل کرنے کا راستہ صحیح ہے۔ کوئی نام نہیں ہے اس کا، کوئی جو ہے پہچان نہیں ہے، کوئی لقب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک جو جنت میں جائے گی کون سی ہے؟ وہ جو آج کے دن میرے اور میرے صحابہ کی طرح عمل کریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے۔ بولے نام نہیں بتایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹلیکچوئل دیکھیے کتنا زیادہ ہے۔ اگر نام بتاتے تو جتنے بھی فرقے ہیں وہی نام رکھ لیتے، جتنے بھی فرقے ہیں وہ حدیث میں وہ نام ہے نہیں، میں ہی چھوں وہ، ارے میرے بارے میں تو بولے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹلیکچوئل دیکھیے، بولے کہ نام بتائے تو نام پکڑ لیتے، اس لیے بولا کام بتائے تو کتنے جنے پکڑ گئے کام کو؟ جو علم والا ہے وہی پکڑ کے ہے، جو غیر علم ہے وہ دور ہو گیا۔ تو اصل چیز بتا دی ہے۔ اصل چیز کیا بتائے؟ کہ قرآن اور حدیث، تو یہ صحیح ہے۔ اب کیا ہے، نوجوان جو ہے آج کل دینی مدارس میں دینی بیانات کو اٹینڈ کرتے ہوئے صحیح راستے پر آئے، اب خود توحید پرست ہو گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا خیر انہوں چلے گئے، ان کا تو ہو گیا، اب ہمارے گھر میں جو والدین ہیں ان کیا کرے؟ ایسے کئی لوگ ہیں ہماری خود نظر میں، ہمارے خود آفس میں، اور ہمارے آفس میں آتے جاتے لوگ کئی سارے، یہی سوال ہوتا ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، والدین کا کیا کریں؟ گھروں سے ہکال دیے لوگ۔ اور وہ نوجوان بھی توحید جب سیکھے تو اخلاق بھی سیکھنا۔ توحید جب بولے تو ایک چیز سمجھ جاؤ کہ مکمل مسلمان کو ہی توحید پرست بولیں گے آپ۔ میں توحید پرست ہوں بد اخلاق ہو سکتا، میں توحید پرست ہوں میں خبر پرست ہو سکتا، میں توحید پرست ہوں دھوکے باز ہو سکتا، جھوٹا ہو سکتا، فریب مکار ہو سکتا؟ نہیں، توحید کے ساتھ یہ سب چیزیں پورے اپوزٹ میں ہیں۔ ایک انسان میں توحید اور دھوکا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان میں توحید اور بار بار جانتے ہوئے گناہ نہیں ہو سکتا۔ توحید کے ساتھ گناہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں بول سکتے، ہوتا کبھی کبھی گناہ ہو جاتا، غلطی ہو جاتی، بار بار جانتے ہوئے گناہ، مانتے ہوئے گناہ یہ نہیں ہو سکتا۔ توحید اور بد اخلاقی نہیں ہو سکتی۔ کئی بار یا ایسے جو نوجوان ہمارے آفس پر کئی آئے کہ بھائی کیا کرنا، کہ بھائی توحید ہم جان لیے، ہم توحید پرست ہو گئے، ہم صحیح خطے پہ آ گئے، اماں بابا مان رہے نہیں، گھر سے اکال دیے، لوگوں کو تو گھروں سے اکال کے بے دخل کر دیے، پراپرٹیوں سے بے دخل کر دیے۔ مگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان نوجوانوں کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت پر رکھے کہ وہ پھر بھی توحید پر ہے۔ اچھا، یہ تو مسلمان توحید پر آیا، ایسے بھی کیسز ہے جو گھر میں بچہ دینی بیانات سن کے مسلمان ہو گیا، اماں باؤ کو نہیں پتہ، ہم کو سوال آتا بھائی نماز کا کیا کرنا؟ میرے روم میں مندر بنی ہے چھوٹی، وہاں نماز پڑھ سکتے کیا ہم؟ آپ بولیے ہمارے کو، فون پہ پوچھتے بھائی میں باہر جا کے نماز پڑھوں کیا؟ میں 2 نمازی ملا کے پڑھ لوں گا؟ یا پھر گھر میں 24 گھنٹے ماں باپ جو ہے مجھے دیکھتے رہتے ہیں کہ میں شام میں پورے رات میں 5 پورے نمازیں پڑھ لوں کیا؟ ایسا سوالات ہمارے واٹس ایپ پر۔ مسلمان بچہ توحید بن رہا، توحید پرست ہو رہا تو ایک بات ہے، اب نان مسلم کے گھر میں بھی مسلمان، اچھا بچے تو بچے، بچیاں، لڑکیاں سوالات کرتے ہیں۔ ہم جو ہے اسلام قبول کر لیے، گھر میں ہم دروازہ بند کر رات میں نماز پڑھتے ہیں، دن میں نماز پڑھتے ہیں، اور دوست سے ملنے جا رہے بلکہ دوست کے گھر میں جا کے نماز پڑھے۔ لیڈیز کے سوالات جو ہمارے کو ہے پریکٹیکل وہ بتا رہا ہوں، ایسے بھی حالات ہے۔ تو یہ تو اور سخت ہے نان مسلم کے گھر میں، اس سے زیادہ سخت لیڈی، بچی
اس کو گھر سے ہکال, بچہ تو بھی گھر سے ہکال دے تو کہیں تو بھی جاتا, لاج میں ہوٹل میں رہتا, بچی تو یہ سخت تھا. اس میں اب نان مسلم اسلام قبول کرو یا مسلمان بچہ توحید پرست ہو, دونوں کو کیا کرنا ہے؟ ڈپلومیٹک ایک ورڈ ہے ڈپلومیسی. ڈپلومیسی کا معنی یہ ہے کہ آپ ادھر بھی خراب نہیں کرنا ہے, ادھر بھی خراب نہیں کرنا, دونوں سے مل کر رہنا ہے. کلیئر؟ ڈپلومیسی وتھ مینرز کا فارمولا یہاں پر استعمال کرنا ہے. اب جو ہے میں توحید پرست ہو گیا, میں اسلام قبول کرا, کا معنی کیا میں نان مسلم پیرنٹس کو گالی گلوچ کر دوں؟ تم نہ کیا جی بت پرست, بت کی پوجا کر رہے, میں تو مسلمان ہو گیا. تو نہ بولیں گے اچھا اسلام قبول کرے تو ایسی سکھاتے کیا؟ ارے پھر وہ بم بلاسٹ کا صحیح ہے, پھر تم نہ ایسی حالت ہوگی تو بم بلاسٹ نہ ہے تو ایسی بچے کرتے ہوں گے, ایٹیٹیوڈ تمہارا چینج ہو گیا. میرا بچہ پہلے کتنا اچھا تھا, معصوم تھا, اپنے آپ کو مسلمان بولنے کے بعد انہیں جو ہے اتنا ایگریسو ہو گیا. تو ہم بولیں گے نہیں نہیں نہیں, کیا کرنا ہے ہم کو؟ مینرز وتھ ڈپلومیسی کا فارمولا استعمال کرنا ہے. مینرز وتھ ڈپلومیسی, مینر اخلاق تو رکھنا ہی رکھنا ہے. والدین سے ہم غیر مسلمان سے مسلمان ہو رہے بھی تو بدتمیزی نہیں کرنا ہے. ہم جو ہے بدعتی سے توحید پر آ رہے بھی تو بدتمیزی نہیں کرنا. ڈپلومیسی میں یہ ہوگا ہم جتنا میکزیمم ہو سکے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. ہمارا کام صرف سمجھانا ہی ہے. دعوت کا کام بھی کیا ہے؟ صرف سمجھانا ہے, صرف ان کو بتانا ہے. اخلاق کے دائرے میں رہ کر جتنا بھی آپ کو تکلیف دے. ایسے بھی کیسز آئے ہیں شادی ہونے کے بعد جو ہے بچی یا بچہ توحید پرست ہوا تو ساس اس کو تکلیفاں دے رہی. ہمارے پاس ایک میری وکالت کے سلسلے میں کیس آیا, وہاں کے لیڈی بچی رو رہی, شادی کے بعد جو ہے میں توحید پہ آئی تو اس کی ماں نے اس کے داماد کے ساتھ مل کر بیٹی پر کیس کیا. سمجھے آپ؟ ماں نے داماد سے مل کر بیٹی پر کیس کیا کیونکہ بیٹی نے صحیح راستے پر آئی. بولا خیر ایسے سنا میں, مطلب اب تو پریکٹیکل دیکھ لیا میرے سامنے, بولا اور اس کے بچیاں بھی ہے. تو بولا ایسا کیسا؟ ماں نے داماد سے مل کر بیٹی پر کیس کیا کیونکہ بیٹی جو ہے توحید پرست ہو گئی, ماں پکی ادان ہے. تو ایسے ایسے کیسز بھی دیکھنے کو ملتے. تو ہم اس کو ایڈوائز یہ نہیں کر سکتے اچھا تمہاری اماں ایسا کری لہٰذا اس کو مار دو, ایسا بولیں گے. ہم دینی طور پر بھی نہیں بول سکتے, وکالت کے طور پر بھی نہیں بول سکتے. ہم یہی بولیں گے بیٹا ڈپلومیسی استعمال کرو. اب کیس کرنے کے بعد نہ وہ اماں کے گھر میں رہ سکتی اور نہ شوہر رکھ رہا, خالہ کی کون کی ہے تو ان کے گھر میں جا کے رہ رہی. تو بچی کا مسئلہ بتا رہا ہوں, ایسا گھر میں ایک بچہ جو ہے بدعتی سے جو ہے سنتی بن رہا وہ الگ بات ہے, لیڈیز میں ایسے مسئلے ہیں. تو اس کے لیے ہم کو جو ہے ہمارے رہبر ایسے کیسز کے لیے کس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے وہ رہبروں کے اوپر ہے. ایسے اگر لڑکیوں کے ساتھ حادثے ہو رہے, بچوں کے ساتھ حادثے ہو رہے, نوجوان اگر اسلام قبول کر کے گھروں سے نکالتے رہے تو لیگل فائٹ کرنا ان کے لیے جو دینی طور پر رہنمائی کرنا, لیڈیز کو دینی طور پر رہنمائی کرنا, ان کی جو ہے فیملی کی ٹیک کیئر کرنا, یہ ہمارے رہبر اور عہدے داروں کا کام ہے. اور ہمارے رہبر اور عہدے دار کے حالات بہت برے ہیں فی الوقت, افسوس کے ساتھ اتنے برے ہیں کہ بیان بھی نہیں کر سکتے, بہت زیادہ برے ہیں. تو بہرحال ان میں ایسا ہے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے حادثہ کہ بدعتی سے سنتی بن رہا یا پھر کفر شرک چھوڑ کر جو ہے اسلام میں داخل ہو رہا, تو اس نوجوان کو چاہیے کہ بہت ہی ڈپلومیسی سے جو ہے اپنے والدین کی اطاعت بھی کرے اس حد تک وہ جو ہے اللہ رسول کے خلاف جانے کی ترغیب اور تاکید نہ کرے. اگر خلاف جاتے ہیں تو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ہے اگر تمہارے والدین جو ہے اللہ رسول کے خلاف جانے کی تم تاکید کرتے ہو تو تم ان کی تاکید نہیں کرنا ہے. والدین کا تو حکم ماننا ہی ماننا ہے, مگر وہ حکم نہیں مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو. ہم جھڑکی نہیں دے سکتے, ان کو جو ہے ستا نہیں سکتے, ان کے اوپر برس نہیں سکتے, اپنی زندگی دیکھ کر مگر ان کے پیچھے لگنا ہے. ان کو اگر نان مسلمان ہوا تو ان کو شرک سے بچانے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا ہے, تہجد میں دعائیں مانگنا ہے, ہر دعا میں دعا مانگنا ہے. جب بھی دعا کرتے دعا مانگنا ہے کہ میرے والدین کو ایمان کی دولت دے دے. اگر جو ہے بدعتی سے سنتی بن رہا تو وہ نوجوان لڑکا یا لڑکی کو چاہیے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ جو میں راستہ صحیح اپنایا ہوں وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے والدین کو بھی یہ راستہ اپنائے. بس یہی ڈپلومیسی سے کر سکتے, اس کے علاوہ کوئی بھی آپشن نہیں ہے. اگر لڑکا ہے تو وہ اگر بہت ہی ذلت ہو جا رہی, بہت ہی ستانا ہو جا رہا, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے شادی کے بعد بچہ کرا سمجھو
تو اماں کیا کرتے, بہو کو ستانا شروع کرتے, ارے تمہارا مرد کیا کی پکوڑا ہو گیا, ارے پہلے اچھا تھا, پکوڑا ہو گیا, انہیں کام کو جاتے اس کو ستانا شروع کرتے. تو بندہ کیا کرنا چاہیے, اپنا راستہ دیکھتے ہوئے نکل جانا, مگر والدین کی خدمت برابر کرنا ہے, والدین کا حکم برابر ماننا ہے, والدین کے حقوق برابر ادا کرنا ہے, چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. غیر مسلمان والدین بھی ہے تو بھی ماں کے نیچے جنت ہے ان کے. اگر ایک انسان مسلمان ہے, اس کی اماں جو ہے والدہ جو ہے نان مسلم ہے, تو کیا اس کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے؟ اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے, تو مسلمان ہے تو یہ فارمولا سمجھتے ہوئے ڈپلومیسی وتھ مینرز کے ساتھ ہی چلنا ہے. اگر مینرز چھوڑے تو سمجھ جاؤ کہ وہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ سنتی بنا تو ایسا بنا, یا پھر مسلمان بنا تو ایسا بنا. یہ ڈپلومیسی وتھ مینرز کا فارمولا انشاءاللہ اپنانا چاہیے. جزاک اللہ خیر. وآخر الدعوانا.